فرحین بہت پیاری بچی تھی. اس کو دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا. فرحین کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں بنانے کا بھی بہت شوق تھا. وہ جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ بناتی رہتی. کپڑے کی گڑیا، چیزوں کو پینٹ کرنا، پپٹ بنانا فرحین کو بہت اچھا لگتا تھا. فرحین نے آج بھی اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد مکی ماؤس کا پپٹ بنایا اور اپنے امی ابو کو دکھانے لگی. انہوں نے فرحین کی بہت تعریف کی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حمزہ بیٹا جاؤ دیکھو باہر کوئی آیا ہے. حمزہ نے گیٹ پر جا کر دیکھا تو 2 بچے کھڑے مانگ رہے تھے. انہوں نے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ حمزہ سے کہنے لگے، ارے بھائی ہم بہت بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے بابا، ہمیں کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. حمزہ ان بچوں کو ٹھہرنے کا کہا اور اندر جا کر یہ بات اپنی امی کو بتائی. اس کی امی نے ٹرے میں روٹیاں اور سالن رکھ کر حمزہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا انہیں دے کر آؤ. حمزہ نے ٹرے جا کر ان بچوں کو دی. جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حمزہ نے ان سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو، اسکول کیوں نہیں جاتے؟ بچے نے جواب دیا، جی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ابا کباڑیے کا کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے. ہمارے تو کھانے کے پیسے نہیں، ہم اسکول کی فیسیں، کاپیاں اور کتابیں اور یونیفارم کا خرچہ کیسے برداشت کریں گے؟ فرحین بھی بھائی کے ساتھ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی. اس بچے کی باتیں سن کر بہن بھائی کو بہت دکھ ہوا. انہوں نے کچھ پیسے ان بچوں کو دیے اور ان کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں آ گئے. حمزہ نے اپنی بہن سے کہا، فرحین ہمارے یہاں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو غربت کے سبب صحیح تعلیم اور تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں صحیح طور پر خوراک بھی نہیں ملتی. ہاں حمزہ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے ایسے بچوں کی مدد کرنی چاہیے. سب بچوں کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان بچوں میں سے کچھ کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. ہاں فرحین تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اس سے الامیاں بہت خوش ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اچھے اور کارآمد انسان بن سکیں، جس سے خود انہیں اور ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیں جس میں مفت تعلیم دی جائے اور کتابیں اور کاپیاں بھی مفت دی جائیں. ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بھائی ہمیں اسکول کھولنے اور کاپیاں اور کتابوں کے لیے ہمیں کافی پیسوں کی ضرورت ہوگی. ارے فرحین ہم کوئی بہت بڑا اسکول تھوڑا ہی کھولیں گے، بس وہ جو چھت پر اسٹور ہے اس کی صفائی کر کے اس میں چادر بچھا دیں گے اور ایک بلیک بورڈ لگا دیں، کچھ کتابیں اور کاپیاں خرید لیں گے. ہاں بھائی ایسا ہی کر لیتے ہیں، مگر ان سب کے لیے تو پیسوں کی ضرورت بھی ہوگی. میرے پاس تو صرف 1500 روپے ہیں اور میرے پاس 3000 ہے. ہم ایسا کرتے ہیں ہیرا اور اسامہ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، ان سے بھی کچھ رقم مل جائے گی. لیکن ہمیں سکول چلانے کے لیے مستقل انتظام کرنا ہوگا. یہ سوچو کہ ہر ماہ ہمیں سکول چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے بھائی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، مجھے آرٹ کا کام بہت اچھا آتا ہے. کیوں نہ ہم پپٹ بناؤ اور ہم ہر ویکینڈ پہ پپٹ شو کیا کریں. میرے پاس سے پہلے سے بھی کچھ پپٹ پہلے سے موجود ہیں اور کچھ پپٹ میں بنا لوں گی اور کچھ ہیرا بنا لے گی. ہاں فرحین یہ تو بالکل صحیح کہا. اس کام کا ہمیں فائدہ ہے کہ ہماری پڑھائی میں بھی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ فنکشن عموماً چھٹی کے روز رکھے جاتے ہیں اور ہم آرام سے چھٹی کے دن اپنا پپٹ شو کر لیں گے اور اپنے اسکول کا ٹائم روزانہ شام 5 بجے کا رکھیں گے اور 1 گھنٹہ پڑھائیں گے. میرے خیال میں اتنا وقت بھی کافی ہوگا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو پھر ہم ابھی سے کام شروع کر دیتے ہیں.
آپ اسامہ بھائی کو فون کر کے اس پروگرام کے بارے میں بتا دیں اور کل ہیرا سے بات کر لوں گی، مگر بھائی سب سے پہلے ہمیں امی ابو کو اس کام کی اجازت لینی چاہیے۔ دونوں بھائی بہن اپنے امی ابو کے کمرے میں گئے اور ان کو ساری بات بتائی اور ان سے اجازت مانگی۔ ان دونوں کی بات سن کر ان کے امی ابو بہت خوش ہوئے اور ان کی امی نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے کام آتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک خود بھی ہر وقت مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے، اور جو شخص اس کام میں اللہ کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہمیں آپ لوگوں کے پروگرام سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ غریب اور نادار بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا جو عزم آپ لوگوں نے کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں۔ والدین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ان چاروں نے مل کر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ وہ ایسے علاقے میں گئے جہاں غریب بچے رہتے تھے، ان کے والدین مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے ان بچوں کو پڑھانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس گئے اور ان کے والدین سے بات کی اور تعلیم کے فائدے بتائے۔ ابتدا میں صرف 2 بچے ہی ان کے اسکول میں آئے، پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جلد ہی ان کا اسکول بھر گیا۔ حمزہ، فرحین، ہیرا اور اسامہ مل کر لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ یہ کام کر کے انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔